روزہ رکھ کر صرف سو کر کے اپنا وقت گزاریں گے، سو کر کے اپنا وقت کاٹ لیں گے، تو پھر رمضان کی رحمتیں، برکتیں جو بے شمار ہیں، جن کے بارے میں بے شمار احادیث پاک میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوال آیا ہے۔ بعض لوگ سوال کر رہے تھے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے، تو کیا اس صورت اس کا روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور بعض دفعہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دونوں صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی قصدن جان بوجھ کر صحیح کر کے اور خود بخود منہ میں انگلی وغیرہ ڈالے اور پھر منہ بھر کے اس کی قے ہو، الٹی ہو، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یوں ہی اگر کسی نے الٹی خود سے نہیں کی بلکہ اس کا جی مالش کیا اور اس کو الٹی آ گئی، تو اس صورت میں اس کا روزہ باقی رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، پھر چاہے وہ تھوڑی الٹی ہو یا پھر منہ بھر کے ہو۔ منہ بھر کے مراد یہ ہے کہ ایک دم اتنی الٹی آ جائے کہ وہ روکنے سے نہ رکے اور سڈنلی سب باہر آ جائے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کو الٹی آئی ہے، خود بخود آئی ہے اور قصدن نہیں کی اس نے، اور الٹی اچانک اتنی آئی، منہ بھر کے تھی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ روکنے کے چکر میں ان کے حلق میں آتی ہے اور پھر جو ہے اس کو وہ نگل لیتے ہیں، کڑوا پانی وغیرہ، تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو الٹی آنے کی کوشش ہوئی، ایسا لگا کہ آپ کا جی مالش ہوا اور الٹی ہو رہی ہے، لیکن آپ کی حلق میں گیلا پانی، کڑوا پانی آیا اور پھر آپ نے جو ہے اس کو نگل لیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ویسے ہی آپ کو الٹی آئی، قے ہوئی اور آپ اس کو روک نہ پائے، سب باہر آ گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور خود بخود جان بوجھ کر خود سے منہ میں انگلی وغیرہ ڈال کے یا کسی اور وجہ سے قصدن کر کے اگر آپ الٹی کر رہے ہیں تو اس صورت میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو اگر کوئی بندہ آنکھ کے اندر سرما لگاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آنکھ میں سرما لگانا اچھی بات ہے، سنت ہے، اور روزے میں بھی یہ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں سر میں تیل وغیرہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، باقی رہے گا۔ یعنی آنکھ میں سرما لگانا، سر میں تیل لگانا، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کان میں یا ناک میں کوئی تیل یا دوا ڈالتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان وغیرہ میں یا ناک وغیرہ میں تیل یا کوئی دوا وغیرہ چڑھائی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی روزہ توڑنے والی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ بعض دفعہ پوری بات ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور پھر جو ہے آدھی ادھوری معلومات کے ذریعے لوگوں کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے روزہ رکھنے کے بعد یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا زیادہ سونے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اگر کوئی بندہ زیادہ سوتا ہے روزہ رکھنے کے بعد تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ برکتوں والا اور اتنا عظمت بھرا مہینہ، اتنی برکت والا مہینہ، اس میں اگر آپ روزہ رکھ کر صرف سو کر کے اپنا وقت گزاریں گے، سو کر کے اپنا وقت کاٹ لیں گے، تو پھر رمضان کی رحمتیں، برکتیں جو بے شمار ہیں، جن کے بارے میں بے شمار احادیث پاک میں اس کے بیان کیے گئے ہیں، آپ کو پھر جو ہے وہ برکتیں، وہ فضیلتیں، وہ رحمتیں کیسے ملیں گی؟ وہی کہاوت ہے نا، جو سویا وہ کھویا۔ تو یہ وہی والا معاملہ ہو جائے گا اگر آپ سوتے رہیں گے اور روزہ رکھنے کے بعد سارا وقت سو کر کے ہی گزار دیں گے، تو قرآن کی تلاوت کب کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کب مانگیں گے؟ سجدہ کب کریں گے؟ آپ مغفرت کی دعا کب کریں گے؟ رزق کی طلب میں آپ کب لب کشائی کریں گے؟ آپ کب اللہ کی بارگاہ میں رزق کی برکت کے لیے طلب کریں گے؟ اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے ایک، تو اللہ بے شمار اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان جس دن پہلا رمضان ہوتا ہے، رمضان کی پہلی شب آتی ہے، تو اللہ رب العزت دنیا والوں سے فرماتا ہے اور اللہ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے، اور جس بندے پر بھی اللہ کی نظر رحمت ہو جائے تو پھر جو ہے وہ بندہ
جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی خوب خوب برکتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ سحری میں ہمیں زیادہ جلدی اٹھنا چاہیے، اور اٹھنے کے بعد ہمیں نماز تہجد ادا کرنی چاہیے، اور اس کے بعد سنت جو ہے وہ سحری کرنا چاہیے۔ سحری کرنے کے بعد میں ہمیں وقت سے پہلے مسجد میں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن شریف پڑھنا چاہیے، اور وہاں جانے کے بعد میں ہو سکے تو آپ اپنی پچھلی قضا نمازیں بھی پڑھتے رہیں ساتھ ہی ساتھ۔ مبارک اور اچھا موقع ہے، درس کا ایک ماحول پیدا کیجیے، دین کی جو تبلیغ ہے اس کا ایک ماحول پیدا کیجیے۔ مسجد میں جا کے اگر چند لوگ ہیں تو باتوں میں مشغول بالکل نہ ہونا، فون اور دوسری طریقوں سے باتیں کر کے اپنے وقت کو بلا وجہ میں ضائع مت کرنا۔ قیمتی مہینہ ہے، اچھا وقت اگر گزارنا چاہتے ہیں تو مسجد میں جائیے، قرآن پڑھیے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھیے، ان کا قرآن کا وہ پڑھنا سنیے۔ آپ قرآن کو پڑھ نہیں سکتے ہیں لیکن سن سکتے ہیں، آپ اس کو سنیے۔ اور اسی کے ساتھ جب نماز فجر سے آپ بالکل فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں رکیے، اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو رکھیے، اور پھر گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، تو میرا رب آپ کو بے حساب نوازے گا۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کری، گناہوں سے خود کو روکا، گناہوں سے خود کو دور رکھا، میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں بھی گناہ کرتا ہے تو اس کی کئی سال کی جو عبادت ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے رائگاں فرما دیتا ہے، وہ اس کی عبادت رائگاں ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں خود بھی روزے رکھیں، دوسروں کو بھی روزوں کی جو ہے اہمیت اور اس کی قدر بتائیں، روزہ رکھنے کے لیے ان سے کہیں، نمازوں کے لیے کہیں، تراویح وغیرہ میں بھی جو ہے آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ حفاظ کرام کی کثرت اور تراویح اس انداز میں آپ کو سننا چاہیے کہ پرسکون طریقے سے آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی ہے، اور ادا کرنے کے بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ کی مسجد میں اگر قرآن مکمل ہو گیا تو اب آپ آگے تراویح نہیں پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو چاہیے کہ قرآن مکمل ہونے کے بعد بھی آپ تراویح پڑھیں۔ آپ تراویح اس طریقے سے پڑھیں کہ جب چاند آپ نے دیکھا اور تراویح کو شروع کیا، اور جب عید کا چاند نظر آئے تو اس وقت تراویح موقوف کر دی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اس مہینے کے اندر ایک زندگی کا یہ جو سال بھر میں ایک مہینہ آتا ہے، اس کو جو ہے آپ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے اس انداز میں گزاریے۔ آپ سکون دیکھیے زندگی میں، آپ کو کیسا لطف آتا ہے زندگی کے اندر، آپ خود محسوس کریں گے۔